السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کا جواب تو کئی مرتبہ ہم نے دہرایا ہے اور یہ بڑی لمبی گفتگو ہے۔ اکثر لوگ پھر جو چاہتے ہیں کہ جی 5-10 منٹ میں ہمیں جو ہے نا اتنی مشکل باتوں کے جوابات ملیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب۔ میں جتنا مختصر کر سکتا ہوں میں کوشش کروں گا، لیکن یہ باتیں بہت ہی طویل جو ہے نا وائسز رکھتی ہیں، جو کہ واقعات سارے اس کا احاطہ کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے۔ ان کو قتل کرنے والے جنہوں نے قتال کیا، قتل میں حصہ لیا، اور انہوں نے اچھا کام نہیں کیا۔ یہ اسی طرح جنہوں نے حضرت علی کے خلاف قتال کیا انہیں بھی ہم جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتے، اور حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں کو ہم بالکل اسی طرح ہی اچھا انسان نہیں سمجھتے۔ کسی کے ساتھ کوئی ڈیمونسٹریشن کر کے احتجاج کرنا ہر کسی کو حق ہے، جو کہ انہوں نے کیا وہ صحابہ کرام ہی تھے جو احتجاج کر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا، اسباب اس کے یہ تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے گورنر مقرر کیے یکے بعد دیگرے، اس کا جو ہے نا لوگوں کو بہت زیادہ دکھ تھا، لیکن خلیفہ راشد کی بیعت میں ہونے کی وجہ سے اس پر انہوں نے حضرت عثمان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو معزول کیا کوفے سے، ولید ابن عقبہ کو گورنر بنا دیا۔ ولید ابن عقبہ وہی ہے جس کو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ لینے بھیجا، اور وہ راستے میں سے واپس آ کر اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا۔ اس نے عقبہ بن معیط کا بیٹا جس نے اللہ کے نبی پر اوجری ڈالی تھی، اور یہ وہی جھوٹا انسان جس نے اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا، اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین اذ جاؤ فاسق کہا اسے۔ تو یہ وہی ولید ابن عقبہ معاویہ بن حضرت عثمان کا دودھ شریک بھائی تھا۔ حضرت عثمان نے ایک اشرا مبشرہ اور سابقون الاولون صحابی کو معزول کیا، سعد بن ابی وقاص کو، اور ولید ابن عقبہ کو بنا دیا۔ صحابہ کرام نہیں بولے کیونکہ بیعت میں عثمان میں ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ جو بہتر سمجھے۔ پھر یہی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو مرتد ہو گیا تھا، کاتب وحی تھا، مرتد ہو کے اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آتی تھی، سب جھوٹ تھا، اللہ کے نبی نے اس کے قتل کا حکم دیا، حضرت عثمان نے اس کو سفارش کر کے بچا لیا۔ پھر بعد میں اسی ساتھ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ پھر ایسا جو بندہ، اور ہٹایا کس کو؟ حضرت عمر بن عاص کو جس نے فتح کیا تھا مصر کو، اس کو ہٹا کے عبداللہ بن سعد بن سرح کو بنا دیا۔ یعلب بن امیہ جو تھا وہ بھی آپ کے قبیلے کا رشتہ دار، وہ بیٹھ گیا جا کر بصرہ میں، اور معاویہ آپ کا رشتہ دار وہ پہلے ہی شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ سارے گورنر جو تھے یہ اپنے ہی گھرانے کے اپنے بنا لے، اور جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے بیت المال کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر وہ بٹھا دیا مروان کو۔ مروان جو تھا وہ اللہ کے نبی نے حکم اور اس کی اولاد پر لعنت کی تھی، بخاری میں موجود ہے، اما عائشہ سے روایت، اور اس کو دیس نکالا دیا ہوا تھا۔ ابو بکر عمر کے دور میں بھی وہ آنا چاہتا تھا تو آپ نے اس کو آنے نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے نہ صرف اس کو مدینے واپس بلا لیا، اس کے بیٹے مروان کو بیٹی کا رشتہ دیا، اور اس کو سارا جو ہے نا چیف سیکرٹری کا عہدہ بھی اس کو مل گیا۔ اور یہ معاملات اتنے پھر انہوں نے بگاڑے کہ ان سے تنگ آ کر صحابہ کرام کی بڑی بڑی جماعتیں وہ آ کر احتجاج کیا، اور انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے کے دیکھے یہ ولید ابن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھا دی۔ پہلے تو قرآن نے اسے فاسق کہا، اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا، طلیق ابن طلیق، آپ نے اس کو ہی انتخاب کرنا تھا۔ پھر اگر آپ نے کیا تو پھر دیکھ لو اس نے کیا کیا۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس کو باقاعدہ جو ہے نا فاسق کہا گیا اللہ کی آیتوں کے مطابق، تو پھر اسے معزول کر کے اسے شراب پینے کی حد لگائی، شراب پی کے نماز تک پڑھا دی۔ کتنی شراب وہ پیتا ہوگا کہ ایک دن نماز ہی پڑھانے کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت علی نے اس کا کیس سنا، حضرت عثمان نے فیصلہ سنایا، حضرت علی نے درے لگائے، اس کو معزول کیا۔ دوسرا گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اس کو معزول کیا حضرت عثمان نے شکایات پر، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو خلیفہ بنایا، ادھر ابو موسیٰ اشعری کو خلیفہ بنایا۔ کتنے اچھے یہ لوگ تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ جا رہے تھے واپس اپنی باتیں منوا کر، تو حضرت عثمان نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ محمد بن ابی بکر کو خلیفہ مصر بنائیں، گورنر مصر بنائے۔ تو پیچھے یہ مروان نے خط لکھ بھیجا یہ جو بندے آ رہے ہیں انہیں قتل کر دیں، اور خلیفہ اور گورنر تم ہی ہو۔ راستے میں وہ قاصد پکڑا گیا، ان لوگوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ ایک طرف تو خلیفہ ہمیں گورنری کا پروانہ لکھ کے دیتا ہے، دوسری طرف ہمیں ہمارے قتل کا حکم دیتا ہے۔ وہ واپس آئے، واپس آ کر انہوں نے حضرت علی سے بھی بات کی اور صحابہ کرام سے بھی بات کی، اور سب کو لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ یہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں پروانہ لکھ کے دیا کہ محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا لو، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو معزول کرتا ہوں، اور پیچھے آپ خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ان کو قتل کر دو اور گورنر تم ہی ہو۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو ایسا کوئی خط نہیں لکھوایا۔ تو کہا یہ کیا غلام آپ کا نہیں؟ آپ نے کہا میرا غلام ہے۔ کیا یہ
اونٹ بیت المال کا نہیں؟ ہاں جی یہ اونٹ بھی بیت المال کا ہے۔ کیا یہ جس کے اوپر وہ پیڑ کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا وہ خلیفہ کا نہیں؟ ہاں جی خلیفہ کا ہے۔ کیا یہ مہر جو ہے وہ خلیفہ کی نہیں؟ ہاں جی ہے۔ تو پھر یہ آپ نے کیسے نہیں لکھوایا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں لکھوایا ہے، سب کچھ میرا۔ انہوں نے کہا پھر یہ ایک ہی شخص ایسا ہے مروان جو کہ اس حد تک آپ کے گھر میں رہتا ہے اور یہ وہ ساری خط و کتاب ویسے بھی وہی کرتا تھا پہلے بھی، تو پھر اس سے پوچھتے ہیں، لاؤ اسے ہمارے حوالے کرو۔ حضرت عثمان کو یہ ڈر تھا یہ مروان کو قتل کر دیں گے، چونکہ مروان آپ کا داماد تھا، تو آپ نے کہا نہیں میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ لوگ منتشر وہ بڑے غصے میں تھے۔ اس پر ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا، انہوں نے کہا ہمارے حوالے کرو مروان کو، جس نے ہمارے قتل کا حکم تک دے دیا، ہم نہیں محاصرہ توڑیں گے۔ اور اسی محاصرے کے دوران مروان چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے ان کو للکار کر یہ محاسبہ کرنے پر یا محاصرہ کرنے پر گفتگو شنید ہوئی، غصہ ہوا، اور ایک نہار نامی صحابی نے مروان کو جو ہے نا اس کی اوقات یاد دلائی کہ تم آ کر ہمارے ساتھ اس طرح بات کرو، ہم رسول اللہ کے صحابی ہیں، ہم نے اسلام کی بنیادیں رکھی ہیں اور تم آ کر ہمارے سامنے اس طرح بولتے ہو۔ مروان نے اوپر سے تیر مارا اور نہار صحابی کو قتل کر دیا۔ اور سارے مجمع نے کہا جو پہلے ساری بے ضابطگیاں ہوئیں اس پہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے سامنے صحابی رسول قتل کر ڈالا اس کا قصاص دو۔ پھر کوئی سنوائی نہ ہوئی تو رات کے اندھیرے میں کچھ منتشر لوگ پھر اوپر چڑھے مروان کو پکڑنے کے لیے، اور واللہ عالم مروان کو پکڑنے گئے یا حضرت عثمان کو شہید کرنے گئے وہ اس وجہ سے تھے اندر، اور اندر جا کے حضرت عثمان آگے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ اسباب تھے حضرت شہادت عثمان کے۔ حضرت عثمان نہ کرپٹ تھے، نہ جھوٹے تھے، نہ کوئی پیسہ کھاتے تھے، یہ سارے ان کے گورنروں کے کالے کارنامے تھے، اور مروان کے جو کہ حضرت عثمان کو اپنا خون دے کر جو ہے نا ان بے ضابطگیوں سے نکل کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ یہ اس وجہ سے حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہوا۔ یہ سارے بدایع والنہایا، تاریخ دمشق اور طبقات ابن سعد اور صحیح سند کے ساتھ یہ ساری باتیں موجود ہیں، تو اگر کوئی حوالے بھی مانگنا چاہے تو یہ ڈسپلے پہ ہم چلا دیں گے۔ تو یہ میں نے مختصر ترین بتایا اسباب شہادت عثمان۔ حضرت عثمان کا خلیفہ راشد ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے محبت میں سوچا کہ یہ ان کو میں مؤلفۃ القلوب، جس طرح اللہ کے نبی نے کیا تھا ان نئے نویلے اسلام میں آنے والوں کو تزکیہ نفس نہیں بھی ہوا، ان کو مؤلفۃ القلوب کے تحت عہدے یا پیسہ یا مال دولت دیا جائے کہ یہ غلط کاموں میں نہ پڑ جائے۔ حضرت عثمان نے بھی یہی سوچ کر کیا ہوگا کہ ان کو عہدے دیے جائیں، لیکن انہوں نے ان عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جس کا خمیازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان دے کر دینا پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔